أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. آمنت بالله صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 اور 46 آپ کے سامنے پڑھی گئی. انشاءاللہ چند آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جعلنا، ہم کر دیتے ہیں، بینکا، آپ کے بیچ، و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور ان لوگوں کے بیچ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، حجابا مستورا، حجاب ایک پردہ، مستورا چھپا ہوا، ایک چھپا ہوا پردہ، یعنی ایک ایسا پردہ آپ کے اور ان کے درمیان ڈال دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا. اس آیت کے شان نزول میں امام قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اصل میں ہوا کیا کہ جس وقت سورہ لہب نازل ہوئی اس میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس کی مذمت بھی آئی. وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو پھر جب اس نے سنا تو وہ بڑا غصہ آیا اسے، وہ ہاتھ میں کچھ کنکر لیے ہوئے پتہ کیا کیا بکواس کرتے ہوئے آئی. حرم پاک میں تھے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو اس وقت کہا کہ دیکھو یہ آ رہی ہے، ایک شاید کچھ آپ کی شان میں گستاخی کرے گی، شاید آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے گی، بڑی بد زبان ہے یہ، پتہ نہیں کیا کہے گی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بالکل پرسکون رہو، یہ ہمیں دیکھ نہیں پائے گی. تو جب وہ آئے اسے نظر نہیں آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابوبکر صدیق کو دیکھا اور کہا تمہارے ساتھی نے میرے بارے میں کچھ ہجو کی ہے، میری ہجو کی ہے. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ دیکھو وہ تو شاعر ہے ہی نہیں، تو آپ کی وہ ہجو کیسے کریں گے. کہا ہاں تم بھی ان کے ساتھی ہو، تم بھی ان کا ساتھ دیتی ہو. بہرحال وہ کچھ بکواس کرتی ہوئی چلی گئی لیکن انہوں نے دیکھا نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو فرمایا کہ یہی جب آپ قرآن ان کو سناتے ہیں ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، ان کے درمیان بھی پردہ حائل کر دیا. پیارے نبی نے فرمایا کہ جب میری طرف آ رہی تھی تو ایک فرشتہ جو تھا میرے اور اس کے بیچ حائل ہو گیا. پھر اس سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، انہوں نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاہتے تھے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، یعنی میں دشمنوں کی نظر سے محفوظ رہوں، تو یہ 3 آیات آپ پڑھتے تھے. پہلی آیت جو ہے وہ ہے سورہ الکہف کی آیت، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. دوسری آیت أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. یہ سورۃ النحل کی آیت ہے. اور تیسری آیت 3 آیت پڑھتے تھے آپ. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، سورہ الجاثیہ کی آیات ہے۔ یہ 3 آیات پڑھتے تھے، اس وقت بھی آپ نے یہ 3 آیات پڑھی۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں ملک شام کا ایک شخص تھا، میں نے اس کے ساتھ یہ بات شیئر کی، میں نے ان کو یہ بات بتائی، تو پھر اس کا وہ ساتھی کہتا ہے کہ مجھے روم جانا پڑا کسی وجہ سے، تو جہاں کچھ دیر میں رہا، کافی عرصہ میں وہاں رہا، لیکن پھر انہوں نے میرا تعاقب کیا اور مجھے بہت ستانے لگے کہ میں باہر کھڑا ہوا، انہوں نے میرا پیچھا کیا، کہا مجھے یاد آ گیا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ سکھائی یہ 3 آیات، کہا میں وہ پڑھتا رہا، پھر ہم ایک ہی راستے سے جا رہے تھے، مجھے وہ ڈھونڈنے والے بھی اور میں بھی، لیکن میں انہیں بالکل دکھائی نہیں دیا۔ تو پھر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ سورہ یاسین کی وہ ابتدائی آیات بھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہاں تک کی والی آیات، جو آیات پڑھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پہ اپنے گھر سے رخصت ہوئے تھے، تو کوئی بھی شخص آپ کو نہیں دیکھ پایا، حالانکہ انہوں نے گھیراؤ کیا تھا آپ کے گھر کا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر بے شمار قسم کی چیزیں ہیں، بے شمار قسم کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ہدایت ہیں۔ یہ تو ضمنی چیزیں ہیں، یہ تو اس سے بھی بلند کلام ہے، ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس کلام کے اندر کتنی طاقت ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اسی کلام کو پڑھنے کی فرصت نہیں، ہمیں اس کے اندر غوطہ زن ہونے کی فرصت نہیں، ہم نے اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا ہی نہیں۔ اگر کبھی پڑھا بھی ثواب کی نیت سے، کچھ لمحے پڑھا، کچھ منٹ پڑھا کہ بس ہمارا کام ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ تو یہ تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ ہم ان آیات کو پڑھیں، سمجھیں، ایک خاص تعلق قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ دیکھیں ایک نطفہ ہوتا ہے، پانی کی ایک بوند ہوتی ہے جو انتہائی بدبودار بوند ہوتی ہے، گندی بوند ہوتی ہے، ایک خاص مقام میں رہ کر 9 مہینے کے بعد ایک بچہ باہر آتا ہے جیتا جاگتا، پھر وہی بچہ آہستہ آہستہ کہاں پہنچتا ہے؟ تو 9 مہینے کی صحبت ایک جگہ جس کے اندر وہ طاقت رکھی اللہ تعالیٰ نے، ایک کمپلیٹ انسان بن کر باہر آتا ہے، ایک قطرہ، ناپاک قطرہ، ایک انسان بن کر باہر آتا ہے۔ تو جو قرآن کے ساتھ رہے گا، مسلسل اس کے اندر رہے گا، یہ کچھ سے کچھ بن جائے گا۔ قرآن کے اندر کچھ اور ہی چیز ہے، کچھ اور ہی طاقت ہے جو اس کے اندر رہے گا، اس کے ساتھ رہے گا، صبح شام دن اپنے کام میں بھی مصروف ہے، لیکن قرآن جو ان کی زبان پہ، ان کے دل پہ، ان کے دماغ پہ چھائی ہوئی ہے قرآن کی ہر وقت یہ رحمت، تو آپ دیکھیں گے وہ کچھ سے کچھ بنے گا، کچھ اور ہی انسان ہوگا۔ بہرحال اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں، ان کو سناتے ہیں قرآن، تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، وہ وجہ اس کی ہوتی ہے تقوینی اعتبار سے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بھئی ہم پردہ ڈال دیں کوئی نہ سنے، لیکن اس میں وجہ یہ ہے کہ جب انسان سننا ہی نہیں چاہے، سمجھنا ہی نہیں چاہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگے گا، پلیز آپ قرآن سنیں، اگر آپ قرآن کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے تو میری عزت کم ہو جائے گی، قرآن کی عزت کم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی وہ منتیں نہیں کرتا، وہ پیچھے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ پھر ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، یعنی یہ ایسی بے ادبی ہے قرآن کو چھوڑ کر چلا جانا، قرآن سے تعلق قائم نہ کرنا، قرآن کو اہمیت نہ دینا، اللہ کی کتاب کو اہمیت نہ دینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہو جاتے ہیں ایسے انسانوں سے کہ پھر ان کے درمیان اور قرآن کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، پھر یہ سمجھ نہیں پاتے، پھر ان کے دل میں وہ بات ہی نہیں بیٹھتی ہے کہ اس کی اہمیت ہی نہیں رہتی، وہ چلے جاتے ہیں، وہ گرانی محسوس کرتے ہیں، وہ ان کا دل اڑتا ہے جتنی دیر اگر انہیں کبھی سننا بھی پڑے مجبوراً۔ تو فرمایا کہ ہم حجابا مستورا، حجاب پردہ اور مستورہ ہوا چھپا ہوا، ایک چھپا ہوا پردہ، ایک پوشیدہ حجاب ان کے اور قرآن کے بیچ ڈال دیتے ہیں۔ وجعلنا، اتنا ہی نہیں،
وجعلنا اور ہم ڈال دیتے ہیں علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتاً پردے، اور ان کے دلوں پر ہم پردے ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوہ کہ وہ نہ سمجھیں اسے، ان کہ یفقہو وہ سمجھیں، لیکن یہاں لا پوشیدہ ہے، اللہ یفقہو اصل میں یہ، لیکن یہ سٹائل ہے قرآن کا لکھنے کا، یہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا دیکھیں گے آپ، ان یفقہو کہ وہ اسے نہ سمجھیں، ان کے دلوں پہ ہم پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں، وفی آذانہم وقرا اور ہم ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیتے ہیں، کانوں میں ڈانٹ ڈال دیتے ہیں، کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اس کو سن بھی نہیں پاتے۔ اور وہ ڈانٹ یا وہ پردے وہ کیا ہیں؟ وہ پھر نفرت کے ہیں، وہ پھر بے اعتنائی کے ہیں، جو اسے محسوس ہی نہیں کرتے، اس کا کوئی وزن ہی نہیں سمجھتے، اس کی کوئی حیثیت ہی ان کے پاس نہیں ہے، پھر ان کے اس تقویلی اعتبار سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسا کر دیتا ہے کہ ان کو اور دور کر دیتا ہے، ان کے سامنے پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور ایک چیز وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ اور جب آپ ذکر کرتے ہیں رب کا اپنے رب کا، فی القرآن اس قرآن میں، وحدہ یکتا صرف ایک خدا کا جب آپ ذکر کرتے ہیں اس قرآن میں، جو قرآن لفظ ہے کئی بار بہت ساری اس صورت میں سنے، بنی اسرائیل میں قرآن کا لفظ آپ کو بار بار ملے گا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، پیچھے ہم نے پڑھا، آگے بھی بار بار آتا رہے گا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَ جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اس قرآن میں، یعنی وحدہ توحید کا ذکر جب کرتے ہیں صرف ایک خدا کا، وَلَّوْا وہ بھاگتے ہیں، وہ مڑتے ہیں، عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ اپنی پیٹھوں پر، یعنی پیٹھ پھیر کر وہ بھاگ جاتے ہیں، نفورا نفرت کرتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں ان کے کچھ معبودوں کا بھی ذکر کریں، ان کی من کی باتیں بھی کچھ کہیں۔ یہ تو ان کا ذکر وہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ان مشرکین کا یہ حال ہے، لیکن اگر آج آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے جمعہ خطابات آپ سنیں گے، کسی قسم کی مجلس میں کوئی تقریریں سنیں گے، تو وہ بزرگوں کی کرامات بیان کریں گے، بالکل جن کا نہ کوئی سر پیر ہوگا، بس وہ وہی قصے کہانیاں بتاتے رہیں گے، اور جب خالص توحید کوئی بیان کرنا شروع کرے گا ان کا دل کھڑے گا، وہ ایسا محسوس کریں گے پتہ نہیں کیا خوشک بات ہو رہی ہے، اٹھ کر چلے جائیں گے۔ تو فرمایا جب خالص ایک اللہ کا ذکر آپ کریں گے، توحید کا ذکر آپ کریں گے، تو وہ پیٹ پھیر کر نکل جاتے ہیں، نفرت کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ نحن عالم بما یستمعون بہ نحن ہم عالم ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون بہ جس غرض کے ساتھ وہ سنتے ہیں، یستمعون میں نے پہلے بھی کہا یسمعون اور یستمعون، یسمعون بھی سننا ہوا، یستمعون کان لگا کر سننا، دھیان سے سننا، تو وہ کان جب لگاتے ہیں آپ کی طرف، یستمعون الیک جبکہ وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، اور کان لگا کر جب سنتے ہم ان کی اس غرض کو بھی جانتے ہیں، یعنی آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں بڑے دھیان سے سنتے ہیں، کہتا ہمیں معلوم ہے یہ کس غرض سے سنتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ اور جب وہ سرگوشی کرتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اور جب کہتے ہیں یہ ظالم، اِن تَتَّبِعُونَ نہیں تم پیروی کرتے، الا مگر رجلا مسحورا ایک ایسے آدمی کی جو سحر زدہ ہے۔ یہاں پھر وہ ان کی بات یاد رہے، ان یہاں نہیں کے معنی میں، کیونکہ الا آگے ہے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا نہیں تم پیروی کرتے ہو مگر ایک سحر زدہ شخص کی۔ یہاں وہ کان لگا کر سنتے تھے، کیا ہے کہ کچھ لوگ ان میں جو تھے بڑے بڑے مرتبے کے، جن کا کافی چلتا تھا اپنے لوگوں میں، وہ جان بوجھ کر جاتے تھے حضور کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، کان لگا کر سنتے تھے، اس غرض سے کہ ہمیں کوئی نقطہ مل جائے ہم آپ کی مخالفت بڑھ چڑھ کر کریں، کوئی کمزوری ہمیں دکھے، کوئی بھی کسی قسم کا کسی جگہ ایسا نقطہ ہمیں ملے، پوائنٹ ہمیں ملے کہ ہم آپ کی مخالفت کر سکیں، آپ کے اس پیغام کو رد کر سکیں، آپ کے اس پیغام کی کمزوری کو ہم بیان کر سکیں، اسی نقطے پر وہ دھیان دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ سنتے ہیں۔
اور جب جاتے ان میں سننے والوں میں کچھ ایسے ہوتے تھے، کبھی کبھی وہ کہتے تھے یار یہ جو بات محمد نے فلاں بات فرمائی وہ بڑی وزنی بات لگتی ہے، وہ بڑی اچھی بات لگتی ہے، ہمیں اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کیا بات کرتے ہو، سحر زدہ شخص کی بات ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہو، چھوڑو، یہ ایسی بات نہیں ہے جن پہ ہمیں زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، چھوڑو۔ تو فوراً وہ اس لیے جاتے تھے تاکہ عام لوگوں پہ اپنی دھاک بٹھائیں، ان کو سمجھائیں کہ ہم بھی گئے تھے حضور کی مجلس میں، ہم نے بھی وہاں سنا ٹھیک طرح سے، ہم بھی چاہتے تھے اگر صحیح بات ہوگی ہم بھی جائیں گے، مگر ایسا بھائی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے ٹھیک طرح سے سنا، کچھ نہیں ہے وہاں پہ، بس ایک سحر زدہ آدمی ہے، نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ یہاں کچھ لوگوں نے، اگرچہ اکثر مفسرین نے وہ جو سحر ہوا تھا حضور علیہ السلام پہ، اکثر مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، یہاں کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو ظالموں کا قول کہا اللہ تعالیٰ نے، کہ ظالم کہیں گے کہ حضور پر سحر ہوا تھا، وہ نہیں مانتے اس بات کو، اس واقعے کو ہی غلط مانتے ہیں کہ وہ صحیح واقعہ نہیں تھا جس میں وہ سحر کی بات کی گئی ہے۔ یہاں جو کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، قرآن سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، دیکھو، اپنے حبیب سے فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب ذرا دیکھو کیف ضربوا لك الامثال، کیسی مثالیں یہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، یعنی کیسی کیسی باتیں آپ کے لیے کرتے ہیں، کبھی ساحر، کبھی کاہن، کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی کچھ آپ کے لیے کیا کیا باتیں کہتے ہیں۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا، بس اب یہ بھٹک گئے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، فلا يستطيعون سبیلا، بس اب وہ نہیں پائیں گے سبیلا، راستہ، اب انہیں راستہ نہیں ملے گا، یہ اتنا دور چلے گئے ہیں نفرت میں کہ اب انہیں راستہ ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں اذا كنا عظاما ورفاتا، ایک اور سوال انہیں اٹھایا، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ورفاتا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، کیا ہم پھر جی اٹھیں گے، خلقا جدیدہ، نئی پیدائش، کیا ہمیں نئی پیدائش دی جائے گی، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ ان کا ایک سوال تھا، اس کا جواب انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مقدس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، قرآن مقدس کے ساتھ گہرا رشتہ، گہرا تعلق پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔